بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ بانداز تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ فإذا برق البصر، پھر جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا۔ ولو ألقى معاذيره، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ إن علينا جمعه وقرآنه، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، پھر جب ہم اسے زبان جبریل سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ ثم إن علينا بيانه، پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة، حقیقت یہ ہے اے کفار، تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو، وتذرون الآخرة، اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے۔ إلى ربها ناظرة، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ تظن أن
يفعل بها فاقرة یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی. كلا إذا بلغت التراقي نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائے. وقيل من راق اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کرائیں. وظن أنه الفراق اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے. والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے. إلى ربك يومئذ المساق تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے. فلا صدق ولا صلى تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روح گردانی کرتا رہا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ کر چل دیا. أولى لك فأولى تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے پھر قبر میں تباہی ہے. ثم أولى لك فأولى پھر تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے پھر دوزخ کی ہلاکت ہے. أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا. ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا ایک معلق وجود بن گیا. پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس وجود میں پیدا فرمایا پھر اس نے انہیں درست کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر یہ کہ اس نے اسی نطفے ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے.